آپ کیا کہیں گے اس ٹاپک کے حوالے سے کہ یہ بہت شروع سے یہ کام جاری ہے، اور جیسے مفتی صاحب نے اشارہ بھی دیا کہ حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد میں بھی جو واقعہ ہوا تھا؟ جی ماشاءاللہ، مفتی صاحب نے بڑی خوبصورتی کے ساتھ اس چیز کو بیان کیا، اور یہ جو تینوں طرح کی قربانیوں کا ذکر کیا مفتی صاحب نے، جان کا، مال کا، اسی طرح اپنی عبادات کے ذریعے، تو اللہ کے مخلوق میں جو سب سے بہترین گروہ ہے وہ انبیاء کرام کا ہی گروہ ہے۔ بقیہ صالحین ہیں، اولیاء ہیں، وہ درجہ بدرجہ ان کے بعد ہیں۔ تو انبیاء کرام کی سیرت میں جتنی قربانی ہے شاید مخلوق میں کسی اور کے لیے نہ ہو۔ اور اس میں ایک اور کانسیپٹ بھی ہمیں کلیئر ہوتا ہے، یہ جو قربانی کا کانسیپٹ ہے، یہ تو کون سے ایسے نبی ہیں جن کی زندگی میں نہیں، اور کون ایسے ہیں کہ جن کی زندگی میں سارے کے سارے پہلو نہیں۔ چند چیزیں تو ایسی کامن ہیں، لگتا ہے کہ شاید تمام ہی انبیاء کرام کی سیرت میں ہوں گی، یعنی کہ لوگوں کا مخالفت کرنا، آپ کا ہجرت کرنا، اولاد کی قربانی، وقت کی قربانی اور مال کی قربانی۔ تو تقریباً انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی سیرت کے اندر یہ نظر آتا ہے۔ ہاں، بعض امتوں کے اندر احکامات کے اعتبار سے قربانیوں کی جو صورت تھی وہ مختلف رہی، جیسے کہ آسمان سے آگ کا آ کر کھا جانا، یہ قبولیت کی نشانی رہی۔ مختلف اس میں انبیاء کرام کی امتوں میں یہ بھی رہا کہ جو یوں قربانی مال کی پیش کرتے تھے یا صدقہ کرتے تھے، خود استعمال نہیں کر سکتے تھے۔ ہماری امت کو جو ہے وہ ان چیزوں کی بھی اجازت ہے بعض صدقوں کو چھوڑ کر۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی مخلوق کے اندر جو بہترین گروہ اور بہترین جو صالحین کی جماعت ہے انبیاء کرام، تو ان کے تو بڑے حیرت انگیز واقعات ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام کا ذکر خیر تو بکثرت ہوتا ہے، لیکن نوح علیہ السلام کا دیکھیں، داؤد علیہ السلام کا دیکھیں، خود موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام کی زندگی اور آپ کا طویل سفر، اپنے گھر کو چھوڑنا، قبیلے کے ساتھ جانا۔ سچی بات تو یہ ہے کہ انہوں نے جو قربانیاں دیں اور جس طرح کی قربانیاں ان کی سیرت میں ملتی ہیں، آج اگر ہم اپنے اعتبار سے غور کرتے ہیں تو اس کا تو عشر عشیر بھی نہیں ہے۔ اس زمانے کے اندر جو حالات اور واقعات اور آج کے جو حالات اور واقعات ہیں، جو آسانیاں ہیں، جو آسائشیں ہیں، تو there is no comparison۔ تو اللہ پاک اپنے مقبول بندوں کو قربانی کے ذریعے ان کے درجات میں اضافہ فرماتا ہے۔ اس میں وہ وسوسے کی کاٹ بھی اس سبجیکٹ کے تحت میں نظر آتی ہے کہ ہم نے ایسا کون سا گناہ کیا ہے، ہم تو بہت نیک ہیں بظاہر، لیکن ہم پر یہ آزمائش آ گئی۔ تو یہ تو کنسیپٹ ہی غلط ہے۔ اللہ کے مقبول بندے جتنی قربانیاں پیش کر کے دنیا سے گئے، تو اس کا تو ہم عشر عشیر بھی نہیں پیش کر سکتے۔ تو قربانی اٹس سیلف ایک اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں بہت مقبول شے ہے۔ اس کو کوئی یہ سمجھے کہ میں چونکہ بہت زیادہ نیکیاں کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہوں تو مجھے قربانی دینے کی جو ہے وہ حاجت ہی نہیں ہوگی، ایسا نہیں۔ بڑی اہم بات۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شجاعت بہت مشہور ہے، آپ کا علم بہت مشہور ہے، لیکن ایک واقعہ مفتی صاحب نے بیان کیا تھا، اور وہ بڑا ایک یونیک، اور ان کی یعنی کہ اللہ کے نیک بندوں کی قربانی کا جو لیول ہے وہ بھی ایک الگ ہی لیول پر ہے۔ ایک سفر پر تھے اور اونٹ تھے آپ کے ساتھ، سفر میں عموماً قطار میں 2 4 5 10 اونٹ ساتھ ہوا کرتے تھے، اور اونٹوں پر سامان جو ہے وہ لادا جاتا تھا۔ تو سیدنا مولا علی کرم اللہ تعالی وجہ الکریم ایک جگہ پر پڑاؤ کیا آپ نے، خادم بھی ساتھ تھے، تو ایک شخص آیا اور اس نے آ کر کچھ حاجت کا سوال کیا کہ مجھے کھانے کے لیے کچھ عطا کیا جائے۔ سائل تھا، فقیر تھا، تو آپ نے اپنے خادم، قمبر نام تھا، تو فرمایا کہ اس کو کچھ کھانے کو دو۔ تو خادم نے کہا کہ حضور وہ جو کھانا ہے نا وہ اونٹ کے اوپر کسا ہوا ہے سامان کے ساتھ، تو اس کو اتارنے میں تھوڑا دشواری ہوگی۔ اچھا، اس زمانے کے اندر چونکہ ایک ہی دفعہ اون پر سامان باندھ دیا جاتا، اب اس کو کھولنا اور اس میں سے کسی ایک چیز کو نکالنا ہمارے یہاں ٹرک لوڈ ہو جائے تو اس کو کھول کر سامان نکالنا ناٹ ایزی۔ اچھا، اب کمال دیکھیے، تو آپ نے فرمایا اچھا تمہیں ذرا دشواری کا سامنا ہوگا، یوں کرو کھانے کے ساتھ وہ اونٹ بھی دے دو۔ اللہ! اچھا، اب وہ کہنے لگے کہ حضور وہ اونٹ جو ہے نا وہ دیگر اونٹوں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ اچھا، تصویروں میں بھی دیکھا ہوگا کہ جب قافلے چلتے ہیں تو ایک اونٹ کی رسی دوسرے اونٹ کے ساتھ، پھر پیچھے یوں ایک ترتیب کے ساتھ بندھے ہوتے ہیں۔ اللہ! تو کہا کہ حضور اس ایک اونٹ کو کھانے سمیت میں دے تو دوں، لیکن وہ اونٹ بھی جو ہے دوسروں کے ساتھ بندھا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا اچھا اس اونٹ کو نکالنا مشکل ہے تو یوں کرو سارے اونٹ دے دو۔ اللہ اللہ! اچھا، یہ سننے کے بعد جو ہے وہ غلام جو ہے نا وہ دبک کے ایک طرف یوں کر کے کھڑا ہو گیا۔ تو آپ نے فرمایا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضور
کھانے پر بات چلی تھی, اللہ آپ نے کہا اونٹ دے دو, میں نے اونٹ کا عذر کیا, آپ نے کہا قطار دے دو, پیچھے تو میں ہی بچاؤں. تو اب مجھے یہ خوف ہے کہیں آپ یہ نہ فرمائیں کہ تم بھی ساتھ چلے جاؤ, تو میں آپ کے ساتھ غلامی میں رہنا چاہتا ہوں. اس کی غلامی میں نہ دے دے کہیں. جی, تو اب کمال ہے نا, یعنی ہمارے لیے جو قربانی ہے زکوٰۃ کی شکل میں یا عمومی جو صدقات ہوتے ہیں, تو اس میں ہم مال سے کچھ دیتے ہیں, اور وہ کس نیت سے اور کس طرح سے دیتے ہیں ہر شخص اپنے دل پر. لیکن اللہ کے نیک بندے اپنی جان مال قربان کرنے میں کیسی رغبت رکھتے تھے, یعنی کہ انہوں نے منٹ نہیں لگایا فیصلہ کرنے میں, اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی راہ میں قربانی وہ اس طرح سے دیا کرتے تھے. اور جان کی قربانی تو پھر صحابہ کرام کے سینکڑوں واقعات پڑھے اور دیکھے جا سکتے ہیں. تو اللہ پاک نے یہ قربانی کا جو جذبہ ہے, اور اس کے اندر ایک اور سینس جب ہم یہ واقعات پڑھتے ہیں تو ایک معاشرتی طور پر اگر ہم اس کو دیکھیں کہ اگر کسی معاشرے میں صرف یہ چیز پنپ جائے کہ میری جان, میری اولاد, میرا مال, میرا وقت اور میں, تو وہ معاشرہ پھر معاشرہ نہیں رہتا. جب تک اس کے اندر اپنی جان کسی نیک مقصد کے لیے دینا, اپنے مال کو کسی پر خرچ کرنا, اپنی اولاد کو کسی اچھے کام کے اندر صرف کرنا, اپنے وقت کو قربان کرنا, اگر یہ نہ پایا جائے تو وہ معاشرہ خوبصورت بن ہی نہیں سکتا. اور آج یہ نعرہ لگایا جاتا ہے نا کہ سب کچھ میں ہی ہوں بس. ہاں جی, ایک بڑی زبردست ایک ریسرچ جو ہے وہ دیکھنے کو ملی کہ جن معاشروں کے اندر سول وار ہوتی ہے اور جہاں پر انقلاب آتے ہیں تو وہاں پر چیریٹی کم ہوتی ہے. یہ کسی نے ایک تحقیق پیش کی, اور جن معاشروں کے اندر چیریٹی ہوتی ہے, کیونکہ انقلاب یا سول وار یہ آسائشوں کی کمی کے وقت نہیں آتی, لوگ کمپرومائز کر جاتے ہیں, ضرورت پر آ جاتے ہیں, آسائش کی تھوڑی کمی کر لیتے ہیں, لیکن جب کسی کو بھوک لگتی ہے اور کھانے کو کچھ نہیں سال ہو رہا ہوتا ہے, اور اس نے جو ہے وہ کہیں پر سر چھپانے کو اس کے پاس چھت نہیں ہے, تو وہ معاشرے جو ہے وہ پھر سول وار کی طرف, انقلاب کی طرف جاتے ہیں. ہاں جی, اور آج دنیا میں ہم غور کریں, اچھا اسلامی معاشروں کے اندر یہ چیزیں کم کیوں ہوتی ہیں؟ کیونکہ وہاں پر چیریٹی, قربانی. میں غور کر رہا تھا کہ رمضان جیسے ابھی گزرا, پورا رمضان ماشاءاللہ ایک قربانی ہوتی ہے مال کی, لوگ دیتے خرچ کر رہے ہوتے. ایک اچھا جو مہینہ گزرتا ہے, 2 مہینے گزرے, اس وقت غریب سے غریب آدمی بھی, بھاری اکثریت, اتنا اچھا کھانا اور اتنا اچھا گوشت کھائے گا جو سارا سال نہیں کھائے گا. جیسے یہ گزرے گا تو آگے محرم کے دن ہے, اس میں ایک اور نیت کے ساتھ ماشاءاللہ. اچھا محرم کے بعد سفر گزرا تو ربیع الاول آ گیا, وہ ایک اور بہت بڑا چیریٹی کا, مال قربان کرنے کا ہے. ربیع الاول کے بعد غوث پاک سے محبت کرنے والے اولیاء کرام. اچھا اس کے بعد پھر شب برات ہے, معراج شریف ہے, پھر رمضان ہے. یعنی اگر ہم اس سرکل کو غور کرتے ہیں تو یہ ادر دین زکوٰۃ اینڈ فطرہ ہے, یعنی کہ نفلی جو عبادات ہیں. جب کسی معاشرے کے اندر اتنے لوگ اس طرح سے مال کو قربان کرنے کے لیے تیار ہوں گے تو وہ معاشرہ بڑا خوبصورت. اسلام کی شاندار خوبصورتی ہے, سبحان اللہ. ایک دوسرے کا ہاتھ پکڑ کے چلیں, ایک دوسرے کا خیال کر کے چلیں, اور بڑی بات اچھی کی کہ دوسروں کا خیال رکھیں, تو یہی زندگی کا مقصد ہے. اور اس میں یعنی اسلام چاہتا یہ ہے کہ ہم قربانی کے جو اس فلسفے کو سمجھیں, چاہے مال کی قربانی کی صورت میں بھی دل و جان سے کریں, وقت کسی کے لیے دینا پڑے, کسی کی مدد کے لیے چلنا پڑے تو اپنا وقت بھی دے دیں, اپنی ایفرٹس بھی کریں, اور اللہ وہ دن لائے کہ پھر جان قربان کرنا پڑے تو اس کے لیے بھی پیش ہوں. سب دوبارہ آتے ہیں ہمارے, خیر ٹاپک تو یہ سارے ہی ہمارے ہیں, لیکن چونکہ میں چاہ رہا تھا کہ ترتیب سے تھوڑا سا اس کو ریویو کر لیں. ظاہر ہے کہ یہ ایک سلسلے میں اتنی بڑی داستان تو کمپلیٹ نہیں ہوگی, لیکن کچھ تھوڑا سا مزید ہم سمجھیں. مفتی صاحب نے ماشاءاللہ تفسیر صراط الجنان میں ایک آیت کے تحت بہت خوبصورت بات کی ہے. اب صاحب صراط الجنان یہاں ہیں تو انہی سے انشاءاللہ مزید پوچھیں گے. پارہ نمبر 17 سورہ حج آیت نمبر 34 میں اللہ پاک ارشاد فرماتا ہے, وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. ترجمہ کنز العرفان, اور ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی تاکہ وہ اس بات پر اللہ کا نام یاد کریں کہ اس نے انہیں بے زبان چوپایوں سے رزق دیا. مفتی صاحب نے تفسیر قرآن صراط الجنان میں تحریر فرمایا کہ آیت کا معنی یہ ہے کہ پہلے جتنی ایماندار امتیں گزری ہیں ان میں ہر امت کے لیے اللہ پاک نے ایک قربانی مقرر فرمائی تھی تاکہ وہ جانوروں کو ذبح کرتے وقت ان پر اللہ تعالیٰ کا نام لیں. تو سب یہ پہلی امتوں میں بھی باقاعدہ قربانی تھی, جانور قربان ہوتے تھے اور اس پہ اللہ کا نام بھی لیا جاتا تھا. اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں. آیت مبارکہ میں 2 چیزیں, اس آیت سے آگے پھر ایک تیسری چیز کا بیان ہے. جی دیکھیں, پہلی بات تو فرمائی لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا, ہم نے ہر امت کے لیے قربانی بنائی. ٹھیک, تو اس کا مطلب واضح ہو گیا کہ ہر امت میں قربانی کا حکم موجود تھا.
اب وہ قربانی کا حکم بطور وجوب کے تھا یا بطور استحباب کے تھا، اچھا وہ سال میں ایک مرتبہ تھا یا مختلف اوقات میں تھا، وہ قربانی جو ہے وہ کسی خاص موقع پر تھی یا کسی خاص فعل کے بعد تھی، تو اس طرح کی اس کی بہت ساری صورتیں بنتی ہیں کہ قربانیاں جو ہے وہ ہر امت میں رہیں. تو یہ تو اس آیت مبارکہ سے واضح ہو گیا. اور پھر اس کے بعد جو ویسے ہم تاریخ یا سیرت یا انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کی سیرت یا تفاسیر قرآن پڑھتے ہیں تو اس سے پھر مختلف قربانیوں کا تذکرہ بھی مل جاتا ہے. خاص طور پہ جو تاریخ اور تفسیر کی کتابیں ہیں اس میں بہت ساری تفصیل اس کی مل جاتی. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں باقاعدہ اسی طرح قربانی جیسے ہم کرتے ہیں، یعنی 10 ذوالحجہ نہیں، لیکن جیسے جانور کو اللہ کے نام پہ ذبح کرتے ہیں وہ اسی طرح حضرت نوح علیہ الصلاۃ والسلام کا بھی مذبح کہ جہاں جانور ذبح کیا جاتا تھا اس کا تذکرہ، اور اسی طرح اور کئی انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کا ذکر مبارک موجود ہے. تو ایک تو آیت مبارکہ میں یہ فرمایا کہ ہر امت کے لیے ہم نے قربانی مقرر فرمائی. دوسری بات فرمائی لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ کہ وہ اس چوپائے پر اللہ کا نام ذکر کرے. یہ ہے تکبیر پڑھ کے ذبح کرنے کا بیان کہ جانور کے ذبح پر اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے اور وہ تکبیر پڑھی جائے. تو یہ جو تکبیر کے ذریعے اور اللہ کے نام کے ذریعے ذبح کرنا ہے یہ بھی ہمیشہ سے اسی طرح چلتا ہے. سبحان اللہ. یعنی تکبیر کے ساتھ ذبح کرنا جو ہے یہ بھی ہر امت میں رہا. تو حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کی امت تھی یا اب ہیں، یہ سارے کے سارے ذبح میں اسی طرح اللہ کا نام لیتے تھے، خواہ وہ بسم اللہ اللہ اکبر یا اس سے ملتا جلتا کوئی دوسرا لفظ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کا نام مذکور تھا. بلکہ قربانی ایسی چیز ہے، جانور کی جو قربانی ہے، کہ اس میں اللہ کا نام لینا گویا قربانی کا ایک مترادف لفظ بنا ہوا ہے کہ جہاں قربانی کا ذکر آتا ہے نا تو ساتھ میں نام الہی کا ذکر آتا ہے. فرمایا فَكُلُوا مِمَّا ذُكِرَ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، ٹھیک ہے، تو کھاؤ اس جانور کے گوشت سے جس پہ اللہ کا نام لیا گیا. صحیح. یہ نہیں فرمایا جیسے ذبح کیا گیا ہو، ذبح کیا جانے کا لفظ جو ہے وہ وہ انڈرسٹوڈ ہے، لیکن اس ذبح کو تعبیر کس سے کیا ہے؟ اللہ کا نام لینے سے. یا دوسری جگہ فرمایا وَلَا تَأْكُلُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ، اس جانور کا گوشت نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہیں لیا گیا. یہاں بھی ذبح کا لفظ نہیں ہے بلکہ وہی اللہ کا نام نہ لیا گیا. تو مراد یہ کہ اللہ نام الہی لینا اور ذبح کرنا یہ ایسا ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ مترادف تھے کہ نام الہی لینا جو ہے وہ جانور کے ساتھ یہ اسی ذبح کے لیے ہی بولا جاتا تھا. سبحان اللہ. تو دوسری بات یہ. تیسری بات آیت مبارکہ میں جو اس سے آگے ہے فرمایا فَكُلُوا مِنْهَا، تو ان قربانیوں میں سے تم کھاؤ، وَأَطْعِمُوا الْقَانِعَ وَالْمُعْتَرَ، اور جو قناعت کرنے والا ہے جو سوال نہیں کرتا اسے بھی کھلاؤ، وَالْمُعْتَرَ، اور جو سوال کرنے والا ہے اسے بھی کھلاؤ. تو قربانی سے یہ تین کام جو ہے کہ خود کھاؤ، قناعت والے آدمی کو بھی کھلاؤ، سوال کرنے والوں کو بھی کھلاؤ. اور یہ ہمیشہ سے یہی تین چیزیں یوں چلتی آئیں کہ قربانی بھی ہوتی تھی، قربانی میں اللہ کا نام لے کر ہی ذبح کیا جاتا تھا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس میں سے کھانا اور دوسروں کو کھلانے کا بھی معاملہ تھا، سوائے چند مستثنا قربانیوں کے کہ جن سے کھانا کا منع ہوا کرتا تھا کہ اسے نہیں کھایا جائے. ابھی جو تفصیل ہے ناظرین کہ یہ قربانی کب سے چلی ہے اس کی بہت خوبصورت جو سمجھے کہ مختصر تفصیل یہ کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تک ہر امت اپنی شریعت کے مطابق قربانی پیش کیا کرتی تھی. مثال کے طور پہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے شہزادے حضرت حابیل رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اور ان کے بھائی قابیل نے قربانی پیش کی، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی موجود ہے. پھر حابیل کی جو قربانی قبول کی گئی، اور یہاں میں تھوڑا سا اس کو کنیکٹ بھی مفتی صاحب سے پوچھیں گے انشاءاللہ آگے جا کے کہ وہ جو قربانی تھی اس کا کنیکشن کیا ہے حضرت اسماعیل اور حضرت ابراہیم والی قربانی سے. حضرت نوح علیہ السلام کے متعلق منقول ہے کہ آپ نے باقاعدہ ایک ذبح خانہ بنا رکھا تھا جہاں اللہ پاک کی بارگاہ میں جانوروں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے. اللہ پاک کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قربانی تو انوکھی قربانی ہے اور مشہور و معروف ہے. اسی طرح منقول ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مبارک دور میں لوگ جانوروں کی قربانیاں پیش کیا کرتے تھے. بنی اسرائیل کے ہاں بھی قربانی کا عام معمول تھا کہ لوگ اپنے محبوب ترین جانور رضا الہی کے لیے قربان کیا کرتے تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں روایت ہے کہ جب آپ نے بیت المقدس تعمیر کیا تو آپ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو جمع کیا اور اللہ پاک کی بارگاہ میں شکرانے کے طور پر جانور ذبح کیے.
اسی طرح عرب میں بطور خاص ہمارے آقا مکی مدنی مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد کا بھی یہ معمول تھا. سرکار دو عالم علیہ السلام کے نسب مبارک میں جو 28ویں دادا جان ہیں حضرت قیدار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ نے ایک بار کسی نیک مقصد کے لیے ایک ہی وقت میں اتنی ساری قربانیاں پیش کی کہ غیب سے آواز آئی، حسبک یا قیدار قد قبل اللہ قربانک، اے قیدار بس کیجئے، بے شک اللہ تعالیٰ نے آپ کی قربانیاں قبول فرما لی ہیں. سبحان اللہ، غیب سے آواز آ رہی ہے. اسی طرح پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دادا جان حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو بارگاہ الہی میں ایسی قربانی پیش کی کہ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی یاد تازہ ہو گئی. وہ قربانی کیا تھی اس پر بھی بات کرنی ہے. راشد بھائی شروع سے سلسلے میں ہیں اور شروع سے ہی قفل مدینہ لگایا ہوا ہے. پہلے تو آپ کو بہت بہت عید مبارک ہو، اور ہم آپ کو بھی سننا چاہتے ہیں کچھ اس موضوع پر ارشاد فرمائیں، پھر ہم دوبارہ حضرت حابیل کی قربانی کی طرف مفتی صاحب کی طرف چلیں گے. جی، قربانیوں کے حوالے سے ماشاءاللہ بڑی زبردست گفتگو چل رہی ہے، اور حضرت آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام تک تمام انبیاء اور مرسلین علیہ الصلوۃ والسلام میں قربانی کا مختلف اعتبارات سے ایک تسلسل رہا ہے. اور پھر یہ تسلسل آگے ہم دیکھتے ہیں تو اس امت کے جو اکابرین ہیں، جو ہمارے اسلاف ہیں، صحابہ کرام ہوں، اہل بیت اطہار ہوں، تابعین ہوں، یا ان کے بعد آج تک ہم مشائخ کو دیکھتے ہیں، علماء کو دیکھتے ہیں، اکابرین کو دیکھتے ہیں، تو انہوں نے ہر اعتبار سے رب تبارک و تعالیٰ کے دین کی نصرت اور حمایت کے لیے قربانیاں دی ہیں. جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے ابتدا میں قربانی کی کچھ اقسام کی طرف اشارہ فرمایا تھا کہ جسمانی قربانی بھی ہوتی ہے، جانی قربانی بھی ہوتی ہے، مالی قربانی بھی ہوتی ہے، روحانی قربانی بھی ہوتی ہے، اور خواہش نفس کی بھی قربانی ہوتی ہے. تو مختلف قسم کی قربانیوں کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو ہمیں بالخصوص صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کے نفوس میں وہ خوبصورت انداز میں نظر آتی ہیں، اور ایسی قربانیاں ہیں جن کی عظمت و شان پر قرآن مجید کی آیات بھی ناطق ہیں، اور پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے بھی گویا کہ ان کو ان قربانیوں کے قبول ہونے کی نویدیں سنائی گئی ہیں. صحابہ کرام اور اہل بیت اطہار کی اگر زندگی کو ہم دیکھتے ہیں تو ان کی زندگی کے دو ادوار ہیں. ایک ہجرت مدینہ سے پہلے مکی زندگی والا ایک پورا عہد ہے، کئی سال پر مشتمل یہ ایک زمانہ ہے، اور ایک ہجرت مدینہ کے بعد کا ہے. اس دوران ہم دیکھتے ہیں کہ مکی زندگی میں کفار مکہ کی طرف سے اسلام کا کلمہ پڑھنے اور دین حق کی دعوت دینے کی پاداش میں صحابہ کرام کو طرح طرح کی اذیتیں دی گئیں، اور اتنا زد و کوب کیا گیا، اتنی ظلم و بریت کی مطلب انتہا کر دی گئی کہ مسلمانوں کو حبشہ کی طرف اور پھر مدینہ کی طرف ہجرت کرنا پڑی. اور اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں کہ ہجرت ہو جاتی ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ایک اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں، اور شرعی احکامات کا جب نفاذ ہونا شروع ہوتا ہے تو اب اسلام کو دفاع کرنے کے لیے اور اسلام کی ساخت کو مضبوط اور بحال رکھنے کے لیے پھر مختلف غزوے اور سرایا، یعنی جو اسلامی جنگیں ہیں ان کا ایک سلسلہ نظر آتا ہے. اور جتنے بھی غزوات یا سرایا ہیں وہ ہجرت مدینہ کے بعد ہی ہیں. مکی زندگی میں تو اس کا کوئی کانسیپٹ ہی نہیں تھا، حکم بھی نہیں تھا. اور مدنی زندگی ہم دیکھتے ہیں تو تقریباً 10 سال کا عرصہ ہے، اور غزوات کی تعداد دیکھی جائے، سرایا اور چھوٹی چھوٹی جو مہم ہوتی تھی جن پر صحابہ کرام لشکر کشی کے لیے جایا کرتے تھے راہ خدا میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے، تو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ 10 سال کے تقریباً مدنی